کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کہ جس کے اندر درود و سلام کے فضائل پر مشتمل حدیث اور اقوال موجود ہیں، اس میں نقل فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، مسجد کے حوالے سے ہمارا موضوع ہے، لیکن چونکہ ایام قربانی ہیں اور نئے نئے ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہوتے رہتے ہیں، تو جو قربانی کے حوالے سے بنیادی سوال ہے ہم اپنے ہر سلسلے میں شامل کرتے ہیں، کال بھی آ جاتی ہے، تو آپ سے بھی ایک دفعہ دہرا دوں گا، آپ اس کا ایک دفعہ مزید جواب عطا فرما دیں تاکہ جن کے اوپر قربانی ہے تو ان کو اس حوالے سے معلوم ہو جائے کہ قربانی کا نصاب کیا ہے، قربانی واجب کس پر ہوتی ہے، اور کیا عورتوں پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے یا صرف مرد ہیں کہ جن پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس حوالے سے مختصراً آپ ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قربانی ہر عاقل و بالغ مرد عورت صاحب نصاب، جس کا نصاب جو وہ حاجت اصلیہ اور قرض وغیرہ سے فارغ ہو، تو ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب ہوگی، اور یہ ملکیت کا اعتبار اس کا دیکھا جائے گا۔ جو ایام قربانی ہیں 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 ذی الحجہ، یہ اس کے اندر 10 ذی الحجہ کے صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک اگر کسی کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے، چاہے وہ روپے پیسوں کی صورت میں ہو یا زیورات کی صورت میں مال ہو یا حاجت اصلیہ سے زائد کسی بھی قسم کا مال ہو، جس کی ملکیت مالیت وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، تو اس صورت میں وہ صاحب نصاب کہلائے گا، اور صاحب نصاب کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو کماتا ہو، جیسے عام طور پہ خواتین کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم تو کماتے ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قربانی کے واجب ہونے کے لیے کمانا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں کماتا لیکن اس کی ملکیت میں اتنا مال ہے کہ جو نصاب قربانی تک پہنچتا ہے اور اس کی وہ ضرورت اور حاجت اصلیہ وغیرہ سے زائد ہے، اس پہ کوئی قرضہ بھی نہیں ہے، یا اگر ہے تو قرض ادا کرنے کے بعد بھی نصاب کے برابر مال بچتا ہے، تو اس صورت میں اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ یعنی مالک نصاب ہونا ضروری ہے۔ جی، اب وہ چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، یا مرد ہو، کماتے اس کا ہو یا کوئی نہ فرق کماتے ہو۔ نہیں ہے۔ خواتین یہ جو عذر بیان کرتے ہیں ہم کماتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو کمانے والے پر قربانی واجب ہو ایسا نہیں ہے۔ یعنی کمانا کوئی شرط نہیں ہے قربانی کے واجب ہونے کے لیے۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو سال ہر سال سے کما رہے ہیں، صحیح، لیکن ان کے پاس بچتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جتنا کماتے ہیں سب خرچ ہو جاتا ہے، اور یوں سمجھیں کہ اگر کسی دن نہ کمائے تو تنگ دستی ان کو آ جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کے پاس کوئی نصاب بھی نہیں ہوتا، کما رہے ہیں، تو ان پہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اچھا، عورت پر واجب ہے، اور اگر عورت خود کرنا چاہے، ویسے تو مرد قربانی کا اہتمام کرتے ہیں اور جانور خریدتے ہیں، عورت کرنا چاہے تو اس کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گی، وہ خود بھی کر سکتی ہے، جانور خریدنا یا حصہ ڈالنا، یہ سارے معاملات طے کرنا، دیکھیں یہ عورتیں اس کا خود بھی اہتمام کر سکتی ہیں۔ اگر جہاں مرد حضرات اویلیبل ہوں، جیسے ان کے اپنے محارم موجود ہیں، شوہر ہے یا نہیں ہے، شادی شدہ تو بھائی ہیں، والد صاحب ہیں، یا
ایجڈ ہیں، عمر رسیدہ ہیں اور بیٹے موجود ہیں، تو مردوں کے ذریعے اجتماعی قربانی میں جیسے حصہ ڈلوانا یا کوئی بڑا جانور لانا ہے یا بکرا بکری دمبا بھیڑ اس کو لانا ہے، تو یہ معاملات مرد بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب مرد حضرات موجود ہیں تو خواتین کو اس معاملے میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور خواتین جس قدر گھر میں رہیں اور اپنے وقت عبادت اور نیک کاموں میں گزاریں اتنا ہی اچھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، مسجد کے حوالے سے ہمارا موضوع تھا قربانی اور مسجد، یہ بھی کچھ موضوع بنتا ہے کہ بعض جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ مساجد انتظامیہ اجتماعی قربانی کا اہتمام کرتی ہیں کہ فلاں مسجد کی طرف سے اجتماعی قربانی کا سلسلہ ہے، تو کیا مسجد انتظامیہ مسجد کے نام پر اس طرح یہ اہتمام کر سکتی ہے؟ یہ طریقہ کار درست ہے؟ اجتماعی قربانی مسجد والے کریں، مدارس والے کریں، ٹھیک ہے، یا نہ مسجد نہ مدرسہ ویسے ہی کرتے ہیں۔ ایک کوئی تنظیم کر رہی ہے، یا ویسے ہی گلی کا کوئی ایسا نمائندہ شخص ہے جس کی طرف لوگوں کا رجحان ہوتا ہے اور ہر سال وہ اجتماعی قربانی کر رہا ہے، تو یہ اگر شرعی حدود میں رہتے ہوئے سب کے سب اجتماعی قربانی کے جو مسائل ہیں ان سب سے واقفیت ان کو ہوگی تو اجتماعی قربانی کریں گے، اور اس کے جو شرعی ضروری مسائل ہیں ان سے وہ واقف ہوں گے، آگاہ ہوں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اجتماعی قربانی کے حوالے سے اگر معلومات چاہیے تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو رسالہ ہے ابلغ گھوڑے سوار، تو اس کے اندر بھی کافی حد تک اجتماعی قربانی کے مسائل ہیں، اور پھر الگ سے ایک رسالہ بھی ہے اجتماعی قربانی کے مدنی پھول، جی جی، تو وہ رسالہ بھی جو اجتماعی قربانی کے مینیجر افراد ہیں جو اس طرح کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اجتماعی قربانی کے مسائل بھی سیکھیں۔ ٹھیک کہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم ذوق شوق میں ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کی اجتماعی قربانی میں شرکت کے ذریعے ہر ایک بآسانی اپنا واجب ادا کر رہا ہو، یہ ایک اچھی سوچ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یا اجتماعی قربانی کے ذریعے سے کچھ کھالیں مل جاتی ہیں اور مسجد یا مدرسے کا ایک طرح سے تعاون ہو جاتا ہے، تو جو بھی کر رہا ہوتا ہے وہ ایک اچھی نیت سے اگر کر رہا ہے تو انشاءاللہ اجر و ثواب کا مستحق ہے، لیکن اگر اجتماعی قربانی کے مسائل میں اگر کچھ غیر شرعی امور کا ارتکاب کیا گیا تو ثواب کے بجائے گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اجتماعی قربانی جو کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ اس کے ضروری شرعی مسائل وہ ضرور معلوم کر لیں، دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کر لیں، دارالفتہ اہل سنت آ جائیں ٹھیک ہے، اور اپنے جو مسائل ہیں ان کے وہ ڈسکس کریں۔ پھر مزید اجتماعی قربانی کے حوالے سے جو الجھنیں آتی ہیں وہ دارالفتہ اہل سنت چونکہ اس معاملے میں کافی حد تک وہ ایکسپرٹ بھی ہے اور اجتماعی قربانی کے مسائل حل بھی کرتے ہیں کہ یہ مسئلے تو بہت سارے ایسے مسائل ہوں گے جن کی طرف توجہ بھی نہیں جائے گی، ٹھیک ہے، تو دارالفتہ اہل سنت کے جو مفتیان کرام ہیں وہ انشاءاللہ ان مسائل کی طرف توجہ دلائیں گے ٹھیک ہے، اور ان کا انشاءاللہ حل بھی ارشاد فرمائیں گے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام پاکستان میں الحمدللہ بہت ہی جگہوں پر اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے یہ باقاعدہ الحمدللہ جو ذمہ داران ہیں جو اجتماعی قربانی میں شریک ہوتے ہیں، اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ دارالفتہ اہل سنت کے مفتیان کرام علماء عظام ان کی تربیت فرماتے ہیں، اور دارالفتہ اہل سنت کی جانب سے ایک رسالہ بھی اجتماعی قربانی کے مدنی پھول جو ہے وہ الحمدللہ شائع ہو چکا ہے۔ تو اب چاہے وہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اجتماعی قربانی کی جا رہی ہو یا کوئی اور تنظیم کر رہی ہو، ان کو چاہیے کہ جو تربیت دی جاتی ہے اس تربیت کو وہ لوگ بھی حاصل کریں، اور اس رسالے کے اندر جو مدنی پھول بیان کیے گئے ان کو ضرور پڑھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بظاہر تو ایک نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں، لوگوں کی مدد مقصود ہے اور اپنی ساتھ ساتھ تنظیم کے لیے مدد بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ سارے مستحب کام کرتے ہوئے گناہوں کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو جب تک کسی کام کو سیکھ نہ لیا جائے تو اس کے اندر غلطیوں کا اندیشہ بہت زیادہ رہتا ہے۔ تو اگر ہم یہ ایک بہت بڑا کام ہے اجتماعی قربانی، کیونکہ اس میں مسلمانوں کا جو واجب ہے اس کو ادا کرنے کے آپ وکیل بنتے ہیں۔ اس کے اندر جانور کیسا ہونا چاہیے، جانور کہاں باندھنا چاہیے، جانور کو چارہ کیسے کھلائیں گے، جانوروں کی تعین کیسے کی جائے گی، اور جانوروں کا گوشت کیسے تقسیم کیا جائے گا، اس کی کھالوں کا کیا حکم ہے، بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ اگر ہم ان کو کسی مفتی سے کسی عالم سے نہیں سیکھیں گے تو بغیر سیکھے خود بخود ان کے شرعی احکام آنا یہ ایک ناممکن سی بات ہے، مشکل بات ہے، لہذا سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو جو بھی اجتماعی قربانیاں کرتے ہیں ابھی بھی وقت ہے، وقت باقی ہے، ابھی عید
آئی نہیں ہے، لہذا اگر آپ نے اعلان کر دیا ہوا ہے اور آپ بکنگ کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جو بھی اجتماعی قربانی سیکھنے کے ذرائع دعوت اسلامی نے الحمدللہ مہیا کیے ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ تو بہت ساری باتیں کہ جن سے ہم واقف نہیں تھے انشاءاللہ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ بعض مساجد کے اندر جی جی یہ سنا گیا ہے کہ جیسے مسجد کا جو فنڈ، جی جی اس فنڈ سے قربانی کے جانور خرید لیتے ہیں، اچھا، مسجد کے فنڈ سے مسجد کے فنڈ سے قربانی کے جانور خرید لیے، خریدنے کے بعد پھر وہی اجتماعی قربانی میں جو حصے دار آ رہے ہیں جی تو جی ان کو وہ جانور پھر مطلب 7 افراد کے لیے ایک جانور سلیکٹ کر لیا، اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے، کہ مسجد کا جو فنڈ ہے وہ اجتماعی قربانی کے اوپر صرف کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں دیتا، وہ مسجد کی خیر خواہی کے لیے دیا جاتا ہے۔ مسجد کے جو کام ہیں تو ان کے لیے مسجد کے امور جو اس سے حل کیے جاتے ہیں ان میں خرچ کیا جائے گا، تو یہ اجتماعی قربانی کا کوئی بھی جانور، حتیٰ کہ اجتماعی قربانی کے حوالے سے کوئی بھی ٹوکری، چٹائی، یہ بھی مسجد کے فنڈ سے، چارہ لانا ہے، چارہ لانا، یہ مسجد کے فنڈ سے، لائٹ لگانی ہے، بالکل بھی روشنی کرنی ہے، اس میں مسجد کا کوئی بھی یعنی فنڈ استعمال نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے توجہ دینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد کا فنڈ استعمال کرنے میں مثال کے طور پہ کوئی مسجد کے چندے سے کہ ہماری مسجد میں 5-10 لاکھ کا فنڈ رکھا ہوا ہے، اس سے جانور لے آتے ہیں، لوگ آئیں گے حصے ڈالیں گے تو ہم یہ جانور ان کو سیل آؤٹ کریں گے، کچھ بینیفٹ مسجد کو بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں خطرات ہیں، مثال کے طور پہ اگر کوئی 5 لاکھ میں کوئی 10 جانور لے کر آ جاتا ہے، ایک آدھ جانور بھی اگر مر گیا تو مر جانے کی صورت میں وہ 50,000 60,000 کا نقصان مسجد کا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو کوئی اگر یہ کہے نقصان نہ ہو تو لانا تو جائز نہیں نہ ہے، بھی ہو تب بھی اس کی اجازت نہیں ہے، بالفرض اگر کوئی کہتا ہے نقصان ہوا تو میں بھروں گا، ٹھیک ہے، تو بھی اجازت نہیں ہے۔ صحیح تو صحیح، مسجد کے فنڈ کو یا مدارس کے جو اخراجات جو مدارس کے لیے وقف فنڈ ہوتا ہے اس کو بھی اس میں صرف نہیں کر سکتے۔ ٹھیک۔ اچھا حضور، مساجد کے جو انتظامیہ ہے اجتماعی قربانی کرتی ہے، اس کا اہتمام کرتی ہے، اور اس میں دیکھیں کافی مشقت ہوتی ہے نا، اعلانات کیے جائیں گے، بینر لگیں گے، پھر بکنگ کے لیے بیٹھنا پڑے گا کافی جگہ پر، پھر اس کے بعد جانوروں کی خریداری ہوگی، پھر یعنی بہت ساری مشقت ہے، پھر ان کی دیکھ بھال، چارہ۔ تو اب ان سارے مشقتیں اٹھانے کا مقصود یہ ہے کہ مسجد کی آمدنی میں اضافہ ہو، یعنی آمدنی میں کیا اضافہ ہوگا کہ کھالیں ان کو چاہیے ہوں گی، تو کیا مسجد کے اوپر کھالیں لگ سکتی ہیں؟ یعنی اتنا یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، کھالوں کے لیے کر رہے ہیں، تو کیا کھال مسجد کو دی جا سکتی ہے؟ اس کی اجازت ہے؟ زکوٰۃ تو نہیں لگتی مسجد کو، اچھا، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، فطرہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، لیکن قربانی کی کھالیں جو ہے نا ان کا شریف فقیر پہ صدقہ کرنا واجب نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے، لیکن زکوٰۃ، فطرہ اور صدقات واجبہ جو ہیں ان کو شریف فقیر کی ملک میں دینا ضروری ہے ان کی ادائیگی کے لیے، صحیح، لیکن قربانی کی کھال کا مصرف یہ نہیں ہے ٹھیک ہے، کہ اس کو شریف فقیر کے ملک میں کیا جائے، صدقہ کیا جائے۔ قربانی کی کھال مسجد میں بھی لگ سکتی ہے، مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، مدارس میں بھی دے سکتے ہیں، غریب کو بھی دے سکتے ہیں، امیر کو بھی دے سکتے ہیں، یوں۔ ٹھیک ہے، تو قربانی کی کھال کا یہ ہے کہ چاہیں تو قربانی کی کھال کو صاف ستھرا کروا کے اپنے استعمال میں لے آئیں، جیسے عام طور پہ چادر، چٹائی وغیرہ بنا لیتے ہیں، چٹائی کے طور پہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، یا ان کی کوئی جیکٹ بنانا چاہے تو وہ بنا سکتا ہے، یہ کتابوں پہ جلد چڑھانا چاہے تو چڑھا سکتا ہے۔ تو قربانی کی کھال کا صدقہ کرنا واجب نہیں ہے، ٹھیک تو ہے، اس بنا پر اس کو نیکی کے کاموں میں استعمال میں لایا جا سکتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں اس کے ذریعے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اس کو قربانی کے جانور کے حوالے سے کہ اس کا گوشت کھایا جائے، اس کو ذخیرہ بھی کرنے کی اجازت دی گئی، اور اس کے ذریعے اجر و ثواب حاصل کرنے کی بھی ترغیب دلائی گئی ہے۔ تو قربانی کی کھال کو مسجد میں دینا بلا شبہ جائز ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو مسجد انتظامیہ بیچ کر اس کی جو حاصل شدہ جو رقم ہوگی تو اس کو مسجد کے کاموں میں استعمال کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جہاں چندہ نہیں ہوتا، کم ہے، وہاں یہ اہتمام کیا جائے، اور جہاں مسجد کا چندہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ تو پھر مدارس۔ اب یہ ہے کہ جہاں مسجد مطلب خوشحال ہے، اماؤنٹ کے اعتبار سے چندہ بہت زیادہ آتا ہے، تو جہاں زیادہ ضرورت ہے تو اپنی قربانی کی کھالوں کا رخ اس طرف کر دیا۔ ایسی بھی مساجد ہے جن کو یعنی ہفتہ وار مسجد میں جمعے کی نماز میں چندے کی حاجت نہیں ہوتی، تو ایسی ماشاءاللہ کثیر لوگ وہاں پہ رہتے ہیں اور مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ تو جہاں ضرورت ہو تو دینی ضرورت جیسے مدارس ہیں، جی جی،
جامعات ہیں ٹھیک تو ہے وہاں پہ اپنی قربانی کی کھالوں کو استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے. اور دعوت اسلامی بھی الحمدللہ عز و جل اس کا اہتمام کرتی ہے، تو دعوت اسلامی کو بھی یاد رکھا جائے. اجتماعی قربانی کی بات ہوئی تو بیرون ملک کے جو اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اجتماعی قربانی کا سلسلہ ہوتا ہے. تو اگر آپ اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر اس کا اکاؤنٹ موجود ہے، یا اپنے ملک کے جو ذمہ دار ہیں ان سے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ وہ طریقہ کار بتا دیں گے تو آپ بھی اجتماعی قربانی میں حصہ لے سکیں گے. حضور مسجد میں ایک بہت چیز پائی جاتی ہے سوال کرنے کے حوالے سے، اپنی ذات کے لیے سوال کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے بعد اور جو بھی ان کا مسئلہ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی بھی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی، جو بھی ہے، لیکن کھڑے ہو کر سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور کئی دفعہ دیکھیں کہ لوگ جو ہے ان کو ڈانٹ کر بٹھا بھی دیتے ہیں. جی تو اب وہ سوال کیا، اس نے سوال کرنے کے بعد جو ہے اب نماز کے بعد وہ پیچھے جا کر بیٹھ جاتے ہیں، تو کیا ایسے شخص کو دینا درست ہے، جائز ہے؟ مسجد کے اندر اپنی ذات کے بارے میں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے. اور ایسے جو مسجد کے اندر شور کرتے ہیں، جیسے سلام پھرتے ہی لوگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ادھر وہ اپنا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنا مطالبہ جو ان کا ہوتا ہے، بیماری یا گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، تو اس طرح ایک شور ہو جاتا ہے. لوگ اپنی رکعتیں پوری کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے وہ آواز بھی لاؤڈلی، چونکہ اعلان کر کے وہ ایکسپرٹ بھی ہو چکے ہوتے ہیں، تو نمازوں میں خلل ان کی وجہ سے آتا ہے. ایک تو اس انداز میں سوال کرنے کی مسجد میں اجازت نہیں ہے، اور اس طرح اگر کسی نے سوال کیا ہے تو ایسے سائل کو دینا بھی منع ہے، ایسے سائل کو نہیں دیا جائے. البتہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ کوئی سوال نہیں کر رہا، بولتا نہیں ہے، لیکن وہ کھڑا ہو گیا، زبان سے کچھ بول نہیں رہا، آواز نہیں نکال رہا، کندھے نہیں پھلانگ رہا، ٹھیک ہے، لیکن اس کی کیفیت بتا رہی ہے کہ یہ سوالی ہے، سوال کر رہا ہے، اس کو حاجت ہے، ضرورت ہے، تو اگر دینے والے کو لگتا ہے کہ یہ حاجت مند ہے تو اس کی مدد کرنے میں حرج نہیں ہے، بھلے وہ مسجد کے اندر کھڑا، بھلے وہ مسجد میں ہے. اچھا، یعنی اگر وہ سوال نہیں کر رہا، وہ ویسے ہی کھڑا ہے اور اس کی حالت بتا رہی ہے کہ وہ مانگنا چاہ رہا ہے، لیکن وہ مسجد میں چونکہ سوال کرنا منع ہے، جس طرح اس نے ہاتھ آواز پھیلایا نکالنا ہوا منع ہے. تو کیا یہ ہاتھ پھیلایا ہوا یہ سوال کہلائے گا؟ سوال تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی وجہ سے کسی کو اذیت نہیں ہو رہی. اچھا ٹھیک ہے. یعنی اس جو لوگوں نے انداز اختیار کیا ہوا ہے اس سے نمازیوں کو بھی حرج ہوتا ہے، اور مسجد کے اندر ویسے اپنی ذات کے لیے کوئی چیز مانگنا تو اس کی ممانعت ہے. تو اب یہاں ایک صورت یہ لکھی ہے کہ کوئی شخص مسجد میں ہے لیکن وہ کچھ بولتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی کیفیت بتا رہی ہے کہ وہ طلبگار ہے مدد کا، تو اس کی مدد کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور ایسوں کو چاہیے کہ مسجد سے باہر جو جیسے دروازہ جہاں سے لوگ نکل رہے ہوتے ہیں تو وہاں بھی کوئی سوال نہ کریں، بولے نہیں. ایک کیفیت دینے والا وہ کیفیت دیکھ رہا ہوتا ہے، جیسے چادر بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں بعض لوگ، جس کو دینا ہوگا دے. اور لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھنا یہ مناسب نہیں ہے. بعض اوقات کوئی نہیں دے رہا ہوتا تو ان کو بڑے گھور کر یہ مانگنے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دے کیوں نہیں رہا. ٹھیک ہے. تو کسی کی جیب پہ نظر نہ رکھے اور کوشش کرے کہ کمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمت طاقت عطا کی ہے تو اس کو استعمال میں لائے. بظاہر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کھانے کو کچھ نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، چینی نہیں ہے، دال نہیں ہے، تو اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کمانا چاہیں تو اچھا کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں مزدوری کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہمت باندھ رہے ہوتے. تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو دینے والوں میں بنے، مانگنے والوں میں نہیں بننا. اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے، غیر کی محتاجی سے پناہ مانگنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کچھ کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی کال سنائیے. سنائے مسجد میں بھی اپنے یا دنیا کی گفتگو کرنے کی وہی دیں جو عین مسجد میں وہی دیں. جی ضرور عرض کریں گے. ایک اور کال سنائیے. میرا نام محمد مظفر اسد جدہ سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ مسجد کا پیسہ جو ہوتا ہے، یعنی جو مسجد کا چندہ اکٹھا ہوتا ہے، اگر اس کے 3 آدمی یا 4 آدمی پارٹنر ہیں تو وہ کیا اس پیسے کے سے کوئی کاروبار کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی کاروبار، جتنا پیسہ مسجد کا چندہ مثلاً کہ 1000 روپیہ اکٹھا ہوا، 1000 سے وہ کاروبار کریں اور 1000 کے بعد اپنا جو بچت ہو وہ لیں اور 1000 روپیہ ہی مسجد کو بعد میں وہ چندے میں جمع کر دیں، جو مطلب ہے ان کے پاس پہلے سے جمع ہوتا ہے. اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات بتائیے. جی ضرور بتائیں گے.
فنائے مسجد میں گفتگو کے کیا وہی احکام ہیں جو مسجد میں؟ فنائے مسجد کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک لفظ ہے، یہ بتائیے مسجد میں گفتگو کے کیا احکام ہیں؟ ان پورا جو دونوں معاملات ہیں یہ ارشاد فرمائیے۔ مسجد جو ہے 4 دیواری ہوتی ہے، 4 دیواری کے اندر ایک حصہ مخصوص کیا جاتا ہے جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، صفیں باقاعدہ بنی ہوتی ہیں، لائنیں ڈلی ہوتی ہیں اور لوگ وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، تو یہ عین مسجد کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، عین مسجد یعنی خاص معین جگہ جو نماز کے لیے مخصوص کی جاتی ہے۔ تو اس کی مختلف کیٹیگری ہوتی ہیں، جیسے ہال ہوتا ہے، برآمدہ ہوتا ہے، اس کے بعد صحن، تو صحن بھی مسجد ہی کا حصہ ہوتا ہے، اکثر ایسا ہی ہے۔ البتہ جہاں صراحت کر دی جائے کہ یہ حصہ جو صحن کا ہے بظاہر صفیں بنی ہوئی ہیں لیکن یہ اس کی ہم نے مسجد ہونے کی نیت نہیں کی، جیسے فیضان مدینہ مدنی مرکز عالمی مدنی مرکز میں، تو وہ جو صحن ہے وہ فنائے مسجد ہے۔ اس کے علاوہ جو 4 دیواری کے اندر باؤنڈری میں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مسجد کی مصلحتوں، مسجد کے کاموں کے لیے بنائی جاتی ہیں، جیسے وضو خانہ ہو گیا، استنجا خانہ بھی 4 دیواری میں ہوتے ہیں، غسل خانے بھی ہوتے ہیں، چپل جوتے رکھنے کی جگہ ہوتی ہیں، پانی پینے کے لیے ٹھنڈے پانی کی مشین لگی ہوتی ہے وہ جگہ ہوتی ہے۔ اسی طرح امام مؤذن کے بعض اوقات حجرے بھی 4 دیواری کے اندر ہوتے ہیں، تو مسجد سے بالکل متصل ہوتے ہیں، جو عین مسجد ہے اس سے وہ متصل ہوتے ہیں اور مسجد کی 4 دیواری کے اندر بھی وہ ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں مسجد کی مصلحتوں ضروری کام کو پورا کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، تو ان کو فنائے مسجد کہتے ہیں۔ تو فنائے مسجد کا حکم ہر معاملے میں مسجد جیسا نہیں ہے۔ صحیح، جیسے مسجد میں اذان دینا یہ مکروہ ہے، منع ہے۔ مسجد میں اذان منع ہے؟ مسجد کے اندر اذان تو مسجد میں ہوتی ہے۔ اب جہاں ہو رہی ہے وہ اگر علماء کی کتابیں دیکھیں، کتب فقہ دیکھیں تو اس میں واضح طور پہ یہ بات موجود ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی جو طریقہ کار رہا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول ہیں، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول ہیں، اور بھی کثیر صحابہ کو اذان دینے کا شرف حاصل ہوا ہے، کسی نے بھی مسجد کے اندر اذان نہیں دی، مسجد سے باہر کسی اونچی جگہ پر وہ اذان دیا کرتے تھے۔ تو اب بھی جو محتاط مسجد کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ مسجد کے اندر مائک کے لیے، وہ محراب میں مائک نہیں ہوتا، الگ سے ایک روم بنتا ہے، وہاں پہ مؤذن صاحب جا کے بظاہر وہ 4 دیواری میں ہوتا ہے لیکن نیت میں وہ مسجد نہیں ہوتا، جی وہ مسجد ایک عام کمرے کی طرح ہے، وہ ایک محراب کے سائڈ عام طور پہ محراب سے ایک گیٹ جاتا ہے اور ادھر ایک روم ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ مائک سسٹم لگا ہوتا ہے، تو وہ چونکہ فنائے مسجد ہے وہاں پہ اذان دی جا سکتی ہے، تو مسجد میں اذان نہیں ہوگی۔ یہ جو جمعے کے دن نمازوں میں ہم اذانیں دیتے ہیں اس کی ممانعت ہے؟ تو جمعے کے دن ہو یا عام نماز، خطبے کی جو نماز اذان ہوتی ہے وہ تو دی مسجد میں پہلے جو اذان ہوتی ہے جس کو ہم اذان ثانی کہتے ہیں، تو اذان ثانی کا خطیب کے سامنے ہونا سنت ہے، لیکن خطیب کے سامنے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد کے اندر ہو، بعض اوقات پہلی ہی صف میں خطیب کے بالکل سامنے کھڑے ہو کے اذان دی جا رہی ہوتی ہے، تو یہ خلاف سنت ہے، مکروہ عمل ہے۔ مسجد کے باہر ہو لیکن امام کے روبرو یعنی امام کے سامنے ہو، فنائے مسجد میں جیسے فنائے مسجد میں، جیسے عالمی مدنی مرکز میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ صحن جو کہ فنا ہے عین مسجد نہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر اور تقریباً امام کا سامنا ہو جاتا ہے، تو اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کا اہتمام کیا جائے، اور اکثر مساجد میں کیا بھی جاتا ہے، بعض جگہوں پہ ایسا نہیں ہو رہا تو ان کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ مسجد کے اندر اذان دینے کے بجائے مسجد سے باہر فنائے مسجد کے اس حصے میں جہاں امام کا سامنا ہو اذان دینے والے کے لیے، تو وہاں پر اذان دی جائے۔ تو فنائے مسجد میں اذان دے سکتے ہیں، مسجد میں نہیں دے سکتے۔ فنائے مسجد میں جیسے جنبی یا حیض و نفاس والی عورت کا آنا فنائے مسجد میں جائز ہے لیکن مسجد کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو اسی طرح دنیاوی باتیں کرنے اور نہ کرنے کے حوالے سے بھی ان میں فرق ہے کہ مسجد میں دنیاوی بات کرنے کے لیے جانا، کیا ہو چلو بیٹھ کے تھوڑا پنکھا چل رہا ہے اور اچھا ماحول ہے، چلے مسجد میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں مسئلہ، تو دنیاوی بات کرنے کے لیے مسجد میں آنا یہ ناجائز ہے۔ جیسے فیضان مدینہ کی صحن ماشاءاللہ بہت وسیع فضا ہے اور بڑی اچھی ہوا یہاں ملتی ہے، لوگ آتے بھی الحمدللہ،
تو اگر کوئی آئے کہ چلیں فیضان مدینہ چلتے ہیں عالمی مدنی مرکز میں اور وہیں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں تھوڑی گپ شپ لگاتے ہیں تو اب یہ کیا جو اس صحن نیت سے ہے آ سکتے ہیں؟ ہاں یہ صحن ہے ٹھیک ہے، یہ فنائے مسجد ہے ٹھیک ہے، تو فنائے مسجد میں دنیاوی بات کے لیے جایا جا سکتا ہے بیٹھا جا سکتا ہے دنیاوی بات کی جا سکتی ہے ضرورتاً. وہ تو کوئی بھی گفتگو ہو ہمیں ضرورت ہی اب کے یہی مطابق کاروبار کی چوپال تو نہیں لگائیں گے نا کہ اپنے کاروبار کی ڈسکس کرنا شروع کر دیں یہ اس مقصد کے لیے فنائے مسجد میں نہ آیا جائے ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے دنیاوی کوئی بات کر رہا ہے تو فنائے مسجد میں کرنا جائز ہے اس میں کوئی وعید نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے البتہ دنیاوی بات کرنے کے لیے مسجد میں داخلہ تو مسجد میں جانا اس مقصد کے لیے کہ دنیاوی بات کرنی ہے تو یہ ناجائز ہے ہاں جیسے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد کسی سے سلام دعا ہوئی ہو تھوڑی سی کچھ ضروری بات جس کو ہم دنیاوی بات بھی کچھ ضروری بات کرنی ہے اس کی اجازت ہے ٹھیک. لیکن اب یہ نہیں کہ بیٹھ گئے تو پورے قصے کہانی اب پورا ظہر سے بیٹھے تو عصر تک دنیاوی باتیں چل رہی ہوں تو یہ اس اس کی سے بچنا اجازت چاہیے بالکل نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو اب یہ گفتگو کی اجازت فنائے مسجد میں ہے اس طرح جو ممانعت ہے وہ نہیں ہے. جی اچھا حضور دوسرا سوال بڑا عجیب ہے جزم انہوں نے گویا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہوتا ہوگا. جدہ سے مظفر اسد بھائی سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر مسجد کا جو چندہ جمع ہوتا ہے اس میں اگر وہ 3 پارٹنر ہوں اور وہ تینوں مل کر اس چندے سے کاروبار کریں اور منافع رکھ لیں اور چندہ بعد میں واپس کر دیں نہیں مسجد کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہاں مسجد کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کو سرمایہ مل گیا یہ کمیٹی تھے نا یہ کمیٹی والے تھے اور یہ جمع کر رہے تھے اور سنبھالنا پڑ رہا تھا تو انہوں نے اس کو اس کام میں لگا دیا. دیکھیں اس طرح مسجد کا پیسہ مسجد کے متولی کمیٹی کے افراد جو بھی اس طرح کی ٹرسٹی ہوتے ہیں تو ان کو مسجد کا پیسہ کاروبار میں لگانے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو آج تک ایسا کیا ہے کہ مسجد کے 1,00,000 2,00,000 روپے لیے اور اس کو کاروبار میں لگائے انہوں نے مثال تو 1,000 روپے کی دی ہے 1,000 سے شاید لاکھوں کا معاملہ ہوتا ہے 1,000 ریال ہوں تو بہرحال یہ 1,000 روپے یا لاکھوں روپے اگر مسجد کے پیسے کو استعمال کیا کاروبار میں لگایا اور اس سے جو بھی نفع آیا ہے وہ نفع بھی ان کو مسجد میں ڈالنا ہوگا. لیکن لگانا شروع میں لگانا تو جائز نہیں لگانا جائز نہیں ہے لیکن جو ان کو نفع ملا ہے وہ کس وجہ سے ملا مسجد ہی کا سرمایہ لگایا ہے تو وہ سارا نفع مسجد ہی کو دینا ہوگا یہ اپنے پاس اس نفع کو نہیں رکھیں گے. کام کاج کیا محنت کی اس کی اجرت نہیں ملے گی. ناجائز کام پہ بھی بہت سارے لوگ محنت کر ہی رہے ہوتے ہیں جو شراب بنا رہے ہوتے ہیں صحیح ہے تو وہ بھی دن رات ایک کر کے شراب بنا رہے ہوتے ہیں تو ان کی اجازت تو نہیں لیکن پھر بھی اگر پتہ بھی ہے کہ نفع ہو جائے گا فائدہ ہی ہونا ہے لیکن پھر بھی لگانے کی اجازت نہیں ہے. نہ مسجد کا پیسہ قرض دے سکتے ہیں یا کوئی ٹرسٹی ہے وہ کہے کہ چلیں 1,00,000 روپے مجھے قرض دے دیں میں آپ کو بعد میں لوٹا دوں گا تو مسجد کا پیسہ کسی کو قرض بھی نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ. کچھ اور کال شامل ہے سلسلہ کرتے ہیں جی کال سنائیے. عبدالسلام میرا حضرت سے سوال ہے کہ کیا مسجد شریف میں 4 پائی رکھ کر اس میں سونا جائز ہے یا نہیں؟ جی ایک اور کال سنائیے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ غیر موقدہ جو سنتے ہوتی ہیں عصر نماز کی اور عشاء کی ان میں اور باقی جو موقدہ سنتے ہیں ان میں آپس میں کوئی فرق ہے؟ سننے میں آیا ہے کہ تشہد میں بھی اور ثنا میں بھی کوئی فرق ہوتا ہے ان میں. یہ مہربانی کر کے اس کا جواب دیجیے گا جزاک اللہ خیر. آمین. جی ایک اور کال سنائیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ مسجد میں سوال کرنا ذات کے لیے منع ہے تو بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ امام صاحب جو ہیں وہ مسجد میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں کام کے لیے اتنا چندہ چاہیے یا فلاں مدرسے کے لیے اتنا چندہ چاہیے تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیں. بعض اوقات ہمارے یہاں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی صاحب آتے ہیں کسی دوسرے شہر سے اور وہ جب وہ یہاں آتے ہیں تو یہاں آنے کے بعد امام صاحب کہتے ہیں یہ فلاں جگہ سے آئے ہیں اور وہاں پہ اتنی چیزوں کی ضرورت ہے تو ان کے لیے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ چندہ دیں. تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. امام صاحب تو مانگتے ہیں لیکن وہ دوسرا کیوں نہیں مانگ سکتا جس کی ضرورت ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. عبدالسلام بھائی ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ مسجد میں 4 پائی رکھ کر سونا جائز ہے ناجائز ہے؟ پہلے یہ بتائیے کہ کیا مسجد میں سونا جائز ہے اجازت مسجد میں غیر معتکف کا سونا جائز نہیں ہے. یعنی رمضان میں سو سکتے ہیں؟ رمضان اعتکاف رمضان میں مخصوص نہیں ہے. اچھا اس کے علاوہ بھی ہو جاتا ہے؟ رمضان کے علاوہ بھی جب چاہیں ہم اعتکاف کی نیت سے مسجد میں جائیں گے تو اعتکاف معتکف کہلائیں گے. تو معتکف ہونے کی صورت میں اجر و ثواب کے بھی مستحق ہوں گے اور ضمناً پھر کھانے پینے کی ضرورت ہے تو وہ بھی پھر گناہ نہیں رہے گا. تو معتکف کے علاوہ کوئی بھی مسجد میں سوئے گا تو وہ ناجائز اور گناہ گار ہوگا. مسافر بھی ہے تو وہ بھی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں کیسے ہوگا؟ یعنی ہم اعتکاف معتکف کیسے بنیں گے؟ ایک تو رمضان میں اعتکاف ہوتا ہے پردے لگتے ہیں، وہ تو سنت اعتکاف ہے جو 10 دن کا یا آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے. اعتکاف یہ ہے کہ
بندہ نیت کرے اردو زبان میں بھی کر سکتا ہے، عربی زبان میں یہ الفاظ بھی مسجد نبوی شریف کے جو ستون پر لکھے ہیں، نویت سنت الاعتکاف، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، تو اس نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے، یا مسجد میں داخل ہو گیا اب اعتکاف کی اب نیت کر لے کہ میں سنت اعتکاف سے مسجد میں ٹھہرا ہوا ہوں، یعنی میرا یہ ٹھہرنا ثواب کا کام ہے، مسجد میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ٹھہرا ہوا ہوں، تو یہ اعتکاف سے ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ عبادت کرے، ذکر و اذکار کرے، نماز پڑھے، اب ضمناً کھانے پینے کی حاجت ہوئی تو اس کے لیے اس کی گنجائش ہے، اجازت ہے۔ ٹھیک، اب بعض اوقات ائمہ حضرات، مؤذن حضرات، خادم حضرات یہ چونکہ مسجد میں ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے، اکثر، تو اب یہ مسجد کے اندر چارپائی ڈال کے پنکھا چلا کے سو رہے ہوتے ہیں۔ جی جی، اگر یہ مسئلہ امام ہو یا مؤذن یا اجنبی کوئی بھی آدمی، اگر وہ اعتکاف کی نیت اس نے نہیں کی ہوئی تو اس کا سونا جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، اب چونکہ بہت زیادہ مسجد میں آنا جانا، سمجھو ان کا رہنا سہنا ہی مسجد میں ہوتا ٹھیک ہے، ہے، تو اگر اعتکاف کی نیت نہیں ہے اور وہ صبح فجر کے لیے مسجد میں سو رہے ٹھیک ہے، ہیں، یا اس طرح ان کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اعتکاف کی نیت کیے بغیر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور نیت کر لی تو اب چارپائی وغیرہ، چارپائی ہو یا بستر بچھا لیا، نہیں چارپائی کا فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اصل یہ ہے کہ مسجد میں سونا، لیکن یہ کہ چارپائی کا انداز یہ تھوڑا سا اس کو مسجد کے آداب کے تھوڑے سے منافی لگتا ہے۔ چارپائی کا جو انداز ہے اور اس انداز میں رہنا سونا، تو یہ ایسا لگتا ہے جیسے ایسا گھر لگتا ہے بنا جیسے ہوا ہے۔ گھر بنا لیا، ٹھیک ہے، تو مسجد گھر نہیں ہے، اس سے مسجد اللہ تعالیٰ کا اعتراض ہی گھر کیا ہے، جائے۔ تو اس سے چارپائی والے طریقے سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کوئی مناسب اپنی چٹائی وغیرہ اچھا، بچھا کر مسجد کی چھت پہ جا کے سو سکتے ہیں؟ ویسے ہی گرمی لگتی ہے، جا کر چھت پہ چڑھ جائیں اور چارپائی بچھائیں یا ویسے ہی سو جائیں، اس کی اجازت ہے؟ مسجد کی چھت پر بلا ضرورت چڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو چاہے سونے کی غرض سے جائے یا نماز پڑھنے کی غرض سے جائے، اور علماء نے لکھا ہے فتاوی عالمگیری اور دیگر فتاوی میں کہ گرمی کی وجہ سے مسجد کی چھت پہ چڑھ کے نماز پڑھنے کے لیے چڑھ رہا ہے تو یہ بھی کراہت ہے اس میں۔ صحیح تو صحیح، سونا یہ تو نماز کے لیے کراہت ہے، تو سونے کے لیے بھی کراہت ہے، تو مسجد کی چھت پہ نہ جائے، مسجد کے صحن میں، مسجد کے ہال میں سوئے اعتکاف کی نیت سے۔ کپڑے وغیرہ سکھا سکتے ہیں؟ اب جس طرح جو لوگ مسجد میں رہتے ہیں، خادمین ہیں، مؤذن ہے، یا اعتکاف کوئی کر رہا ہے، تو اب کپڑے دھوئے تو کیا مسجد میں سکھانے کے لیے پھیلا سکتے ہیں، ڈال سکتے ہیں؟ نہیں، مسجد میں کپڑے نہیں سکھا سکتے کہ یہ پانی گرے گا، تو مسجد اس کاموں کے لیے نہیں بنائی ٹھیک ہے، کہ مسجد میں کپڑے سکھائے جائیں۔ ٹھیک ہے، اس کا اہتمام الگ ہونا چاہیے، بالکل الگ، جن کو فنائی رہنا ہی مسجد وہاں میں ہونا پڑتا ہے تو چاہیے۔ پھر وہ اس کا بندوبست کریں، جی۔ کمیٹی بھی تعاون کرے اس معاملے میں، کوئی ایسی جگہ مہیا کی جائے کہ یہ ہو سکے۔ غیر موقدہ اور موقدہ سنتوں میں فرق کیا ہے؟ بنیادی طور پر کیا فرق ہے؟ پڑھنے کے اعتبار سے موقدہ سنت اور غیر موقدہ میں یہ دو فرق ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو دوسری رکعت میں ہم بیٹھتے ہیں، قعدہ اولیٰ جس کو کہتے ہیں، تو اس میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ ٹھیک ہے، تیسری رکعت کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں تو سبحانک اللہم پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ ٹھیک ہے، تو جو سنت غیر موقدہ ہے اس میں دوسری رکعت میں التحیات میں بیٹھنے کے بعد، التحیات پڑھنے کے بعد درود شریف اور دعا پڑھنا مستحب ہے، صحیح، اور تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو تیسری رکعت کا آغاز سبحانک اللہم سے کرنا مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سنت غیر موقدہ میں۔ ٹھیک ہے، اور سنت موقدہ جو ہوتی ہیں ان کے اندر دوسری رکعت میں التحیات کے بعد درود شریف نہیں پڑھیں گے، تیسری رکعت میں سبحانک اللہم سے آغاز نہیں کریں گے۔ اگر کسی نے ثنا پڑھی تیسری رکعت کے شروع میں یا دوسری رکعت کے قعدہ میں التحیات کے بعد اس نے درود شریف پڑھ لیا تو اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا اگر بھولے سے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اور جان بوجھ کے پڑھے گا تو اس نماز کا اعادہ واجب ہوگا، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ جی پھر دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اچھا، سوال یہ پوچھا گیا کہ مسجد میں امام صاحب غیر کے لیے سوال کرتے ہیں، کوئی شخص آتا ہے کہتا ہے کہ میرا مدرسہ ہے، میری مسجد ہے، یا ویسے اپنی ذاتی پریشانی بیان کرتا ہے، اور امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ موجود ہیں، ان کو جو ہے ان کی مدد کی جائے، تو کیا ان کے کہنے پر یہ سوال، اب یہ امام صاحب غیر کے لیے سوال کریں، یہ جائز ہے اور اس کو دینے کی اجازت ہے؟ مسجد میں اپنی ذات کے لیے، اپنی محتاجی کے لیے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، البتہ اگر کوئی سوال کر رہا ہے، جیسے امام صاحب ہی سوال کر رہے ہیں، کمیٹی کا کوئی فرد کھڑا ہوتا ہے، مسجد کے مختلف
کام بتاتا ہے کہ مسجد کے اندر یہ کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں، وضو خانہ نئے سرے سے بنانا چاہ رہے ہیں، مسجد کا شیڈ ڈالنا چاہ رہے ہیں، تو یہ نیکی کے کام ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان نیکی کے کاموں کے لیے مسجد میں چندے کا اعلان کیا جا سکتا ہے کہ یہ اپنی ذاتی غرض کے لیے سوال نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی پردیسی آیا ہے اور یہاں چونکہ کثیر لوگ ہوتے ہیں جو سرمایہ دار ہوتے ہیں اور ان کے اپنے علاقوں میں کوئی ایسے سرمایہ دار نہیں ہے کہ جو مدارس یا مسجد کا اہتمام کریں، تو اس طرح کئی لوگ کراچی میں مختلف ایسے ایونٹس پہ جیسے رمضان المبارک میں پردیس سے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے لیے اگر امام صاحب سوال کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ وہ خود بھی سوال کر سکتے ہیں۔ ان کا سوال یہ تھا کہ وہ تو نہیں کر سکتا، امام صاحب کیوں کر سکتے ہیں؟ تو امام صاحب بھی کر سکتے ہیں اور وہ خود بھی کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے، وہ مدارس کے لیے مانگ رہے ہیں۔ امام صاحب اگر بولیں کہ بھئی ایسا بہت کم ہوتا ہے، الحمدللہ لوگ مسجد کا خیال کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی امام صاحب یوں اعلان کریں کہ امام اور مؤذن کی تنخواہ دینی ہے، اس کے لیے چندے میں تعاون فرمائیں، تو اب کیا یہ اعلان کی ذات کے لیے کہلائے گا؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایک جگہ یہ اعلان میں سن چکا ہوں، ایک گاؤں کے اندر مدنی قافلے میں حاضر تھے، تو وہاں پر یہ ایسا اعلان سنا گیا تھا، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ واللہ تعالی عالم، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایسا اعلان امام کو یا مؤذن کو اتنی صراحت کے ساتھ کہ مسجد کے اوپر جو ہے وہ تنخواہیں دینا لازم ہوتا ہے اور امام مؤذن کی تنخواہیں اس کے لیے فنڈ کیا جا رہا ہے، تو آپ کریں، تو امام یا مؤذن نہ کرے، یہ اعلان مسجد کمیٹی کا کوئی فرد کرے۔ ٹھیک ہے، اصل میں وہاں کمیٹی نہیں تھی، گاؤں چھوٹا تھا بالکل، اور شاید لگ یہ رہا تھا کہ وہ جو بزرگ تھے امام صاحب وہی مسجد سنبھالتے تھے اور وہی اس کا اہتمام کرتے، تو یہ اب اس میں یہ ہے تھوڑا یوں نکل سکتا ہے کہ چونکہ ان کا اعلان اولاً ہے مسجد کے لیے، ٹھیک ہے، اور مسجد کا جو نظام ہے وہ لازمی بات ہے امام مؤذن کے بغیر مساجد سونی ہوتی ہیں، اگر کسی امام صاحب نہ ہو تو کوئی مقتدی آگے نہیں بڑھتا کہ نماز پڑھائے، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے امامت پر یا مؤذنی کے اس عمل پر جو کہ نیکیاں ہیں، نیک کام ہیں، ان پر اجرت بھی ضرورتاً لینے کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ تو اب یہ چونکہ کام کر رہے ہیں مسجد کی آبادی کے لیے، تو یہ سوال اگر کر رہے ہیں تو ڈائریکٹلی اپنی ذات کے لیے نہیں ہو رہا، مسجد کی آباد کاری کے لیے ہو رہا ہے، مسجد آباد رہے، تو یہ ان کا سوال اس جہت سے تو ایک دینی ہے، لیکن اس انداز میں سوال کرنا لوگوں کو تھوڑا تشویش میں ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے امام حضرات کو اس طرح کے سوال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ اعلانات جو چندے کے بارے میں ہوں، تو جن کا خاص کر مسجد کے انتظامی امور سے تعلق ہو، تنخواہوں، گیس، بجلی وغیرہ، تو یہ مسجد انتظامیہ اگر اس طرح کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اور لوگوں کو خود بھی مسجد کا خیال رکھنا بالکل چاہیے، ہونا چاہیے، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسجد ظاہر سی بات ہے ہم سب کے جو اجتماعی چندہ ہوتا ہے اسی سے چلتی ہے، ایک گھر چلانے کے لیے بجلی کا بل، گیس کا بل اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو مسجد بھی ظاہر سی بات ہے اس میں امام ہے، مؤذن ہے، بجلی ہے، گیس ہے، صفائی کے معاملات ہیں، خادم رکھے جاتے ہیں آج کل کے دور میں، تو اب یہ سارا کچھ کرنے کے لیے ہزاروں روپے کے اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے۔ بظاہر تو ہر جگہ مساجد کی آمدنی نہیں ہوتی، بعض جگہ ہوتی بھی ہے، دکانیں وغیرہ ہوتی ہیں، تو لوگوں کو خود بھی سوچنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنی تنخواہ میں سے، اپنی آمدن میں سے اس کے لیے کچھ نہ کچھ مخصوص کرنا چاہیے۔ صرف آخری حضور منٹ ہے اور یہ بتا دیجیے، جو مسجد والے کھالے جمع کریں گے مسجد کے لیے اگر، تو کیا وہ مسجد کے صحن میں یا فنائے مسجد میں جہاں چپلیں وغیرہ اتاری جاتی ہیں وہاں رکھ سکتے ہیں یا اس کے لیے کوئی احتیاط ہے؟ اس میں یہ دیکھیں کھالیں عام طور پہ چونکہ خون سے آلودہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ان پہ خون لگا ہوا ہوتا ہے وہ ذبح کے وقت نکلا ہوا خون ہوتا ہے، اور وہ ذبح کے وقت نکلنے والا خون ناپاک ہوتا ہے، تو عمومی طور پہ یہ کھالیں بھی ناپاک ہو جاتی ہیں اور بدبو بھی ان سے ان میں اسمیل آ رہی ہوتی ہے، تو اس لیے بدبودار چیزوں سے مسجد کو بچانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو مسجد کے اندر صحن میں بھی نہیں رکھ سکتے، تو بالکل ناجائز گناہ کا کام ہو جائے گا۔ فنائے مسجد میں بھی ایسی جگہ رکھنا کہ جس سے ہوا کے ذریعے اسمیل مسجد کے اندر بدبو آ رہی ہو، تو ایسی جگہوں پر بھی کھال رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، وضو خانے میں بھی نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور ایسی جگہوں پہ بالخصوص کہ جہاں لوگوں کا گزر ہوتا ہو، آنا جانا ہوتا ہو، اور لوگ ناپاکی سے بچنا ان کے لیے دشوار ہو، تو ایسی جگہوں پر بھی نہ رکھیں۔ ٹھیک ہے، مسجد کے بارے میں احکام ہم نے اپنے سلسلے میں شامل کیے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی
आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले।